ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان میں تازگی کے ساتھ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ رکھ سکیں۔ بلکہ یہاں تک بات روایت میں آتا ہے اور اس کو زندہ کرنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نسوانی مرض میں مبتلا ہوتے تھے رمضان میں اور اس کی وجہ سے روزہ کو چھوڑنا پڑتا تھا، تو رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، تو ان رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے کے قضا رمضان شعبان میں رکھتے تھے، شعبان میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھنے میں ایک طرح سے ہیلپ بھی ہو اور ایک طرح سے مدد اور ایک طرح سے تعاون بھی ہو۔ تو اس مہینے میں بھی روزے کی کثرت اور روزے کثرت سے رکھنے چاہیے اور پھر رمضان مبارک کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، رحمان کے جو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو الٹنے اور پلٹنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت فرمائی ہے۔ لہذا رات ہے، رات کے بعد دن ہے، اور دن ہے، دن کے بعد رات ہے، پھر موسم کی تبدیلی ہے، اور پھر اسی طرح سے انقلابات ہیں، حوادثات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو رات اور دن کے نظام کو ادلتا بدلتا رہتا ہے اور اس کو آگے اور پیچھے کرتے رہتا ہے۔ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی شہادت دی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلی کتابوں میں یہ بات آتی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آئے گا تو اس قدر عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلے گا کہ چلتے چلتے اگر پاؤں کے نیچے چراغ بھی آ جائے تو اس عاجزی سے وہ چلیں گے کہ چلتے چلتے آئے ہوئے چراغ اور جلتے ہوئے چراغ پاؤں کے نیچے بھی بجھنے نہ پائے گا۔ تو اس قدر عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تواضع کو اور عاجزی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اور عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ لہذا آدمی اپنے آپ میں عاجز بنے تو اللہ اسے دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیتے ہیں، اور جو انسان اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اللہ دوسروں کی نظر میں چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اس لیے عاجزی اور تواضع اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے گا۔ تو یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بہت ہی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ ڈرتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ وَيَبِيتُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ تو دن کی زندگی ہوئی کہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں۔ اور رات یہ ہے کہ رات جب ان کی گزرتی ہے تو اس قدر گزرتی ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں اور راتیں کٹتی ہیں۔ تو یہ عباد الرحمان ہیں، رحمان کے نیک بندے ہیں، اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے اور بہت زوردار پکڑنے والا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، بلا شبہ جہنم کی جگہ رہنے کے اعتبار سے اور رکنے کے لحاظ سے بہت ہی پرخطر ہے اور بہت ہی دردناک ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ انہا ساءت مستقرا ومقاما، یہ رات میں ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے رات بہترین چیز ہے، اور رات ہی میں اللہ کا قرب بھی مل سکتا ہے اور اللہ سے نزدیکی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور براہ راست اللہ سے آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سُبَاتًا، اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے اور پھر جو ہے عافیت پانے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خدا اس رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس فصل پر بارش نہ ہو اور جس فصل کے اوپر پانی نہ پڑے وہ فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس نسل میں کوئی رونے والا نہ ہو وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا نوجوان اور خاص طور سے ہمارے کمزور بوڑھے بزرگ کو چاہیے کہ وہ راتوں میں جاگنے کے پابند بنے اور راتوں میں جاگنے کے عادی بنے اور اللہ سے ربط اور تعلق کو جوڑیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی راتیں رکوع اور سجود میں اور ان کی دعائیں اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ عباد الرحمان ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تو اصول یہ بنایا کہ آپ جانتے ہیں اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ایک اصول تو یہ ہے ينزل ربنا كل سماء ينزل ربنا الى السماء كل يوم، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت روزانہ چوتھے آسمان پر سمائے دنیا پر آتی ہے اور وہ آواز لگاتی ہے، ہر کوئی مانگنے والا اس کی دعائیں سنی جائیں، ہر کوئی بیماری سے شفا پانے والا اسے شفا دیا جائے، کوئی ہے جو فقر و فاقہ دور کرنا چاہے اس کے فقر و فاقہ کو دور کیا جائے، کوئی ہے حوادث کا مارا، کوئی ہے مصیبت زدہ، کوئی ہے پریشان حال، دعائیں کرے اس کی دعائیں سنی جائیں۔ یہ روزانہ آواز لگائی جاتی ہے اور روزانہ یہ صدائیں آتی ہیں اور روزانہ یہ آواز بلند کی جاتی ہے، لیکن معاف کریں گے میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایسے موقع پر سوئے رہتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں۔ آواز دینے والا روزانہ آواز دیتا ہے، سبحان اللہ، روزانہ آواز دیتا ہے، روزانہ آواز لگاتا ہے۔ سونے والے سوئے رہتے ہیں، ہم بھی سوئے رہتے ہیں، آپ بھی سوئے پڑے رہتے ہیں۔ ہوگا کوئی اللہ کا بندہ جو اسے وقت میں اٹھتا ہو، اللہ اسے توفیق دیتا ہو اور پھر اللہ
راتیں مخصوص ہوتی ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں بے پناہ ہوتی ہیں. جیسے سیزن جانتے ہیں، کبھی کبھی سیزن آتا ہے، ہر ایک کا سیزن اور موسم آتا ہے. تو نیکیاں حاصل کرنے کی کبھی کبھی اللہ سیزن لگاتا ہے. ان میں سے رمضان کی ہر رات ہے، اور پھر جو ہے لیلۃ القدر جسے شب قدر بولتے ہیں، اور ان میں سے ایک رات وہ ہے شب برات. کیا ہے؟ شب برات. یہ شب برات کب ہے معلوم ہے؟ قریب آنے والا ہے نا. آج 10 تاریخ ہو گئی، 10 شعبان، 4 دن اور ملا لیں تو 4 دن کے بعد چوتھائی دن وہ 15ویں شب پڑیں گے، ہے نا. 14 شعبان ہوگا اور 15 کی رات ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رات کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں، قریب 17 صحابہ کرام سے سند کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے. لیکن یہ تمام روایات اگر جمع کی جائیں، اکٹھا کی جائیں، تو پھر حدیث میں مضبوطی آ جاتی ہے محدثین کی اصطلاح کے مطابق. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شب برات ان راتوں میں سے نہیں ہے جو راتیں ان کے بعد یا ان سے پہلے گزر گئی یا آئے گی. بہرحال شب برات اپنے اندر رحمتوں کو، برکتوں کو اور خیر کو اور اللہ کے قرب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. لہذا یہ شب برات اور راتوں کی طرح سے نہیں ہے جیسے آج اور کل اور یہ شب برات کے بعد جو راتیں ہیں. اس لیے اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے گھروں میں اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کرے، اپنی حیثیت کے مطابق. اسی لیے نوافل کی جماعت نہیں ہے. نفل نماز آج جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں آپ جو ہے عبادت کریں. قرآن پڑھنا آتا ہے اور قرآن پڑھیں، اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں. انہوں نے 99 بار اللہ کو خواب میں زیارت کی ہے. سبحان اللہ. سر کی ان دو آنکھوں سے زیارت اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات باقی ہے اور انسان کی آنکھ فانی ہے، اور فانی کے ذریعے سے باقی کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار. کوئی بھی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ کی آنکھیں، اللہ اپنی حیثیت مطابق ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے. تو عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی سر کی آنکھوں سے جسمانی طور سے دیکھ نہیں سکتا ہے. ایک ہی ہستی گزری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو معراج میں دیکھا ہے ایک روایت کے مطابق. تو انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. خواب میں دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. خواب میں زیارت ہو سکتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بھی. لیکن ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے اور آپ کی آنکھیں انشاءاللہ اللہ کی دیدار کرے گی انشاءاللہ. وجوہ یومئذ ناظرہ ناظرہ. اس دن بعد چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ جنت کے داروغہ رضوان سے کہے گا ارفع ردائی، یہ حجابات اور یہ پردے ہٹا دے. میرا بندہ رات اور دن پتلی براوا میں اور ہند اور سندھ میں پوری دنیا میں میرے لقا اور میرے دیکھنے کا مشتاق تھا. آج یہ پردے ہٹا دے، آج میرا بندہ مجھے دیکھے اور مجھے دیکھ کر خوش ہو. اللہ کی قسم اللہ کی زیارت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو. تو انہوں نے خواب میں دیکھا تو اور کہہ دیا اے اللہ، تجھ سے نزدیک ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، اور تجھ سے قرب کا بہترین ذریعہ کیا ہے.
تو اللہ نے جواب دیا القرآن، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن، پھر انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے جواب دیا احمد بن حنبل، قرآن کو سمجھ کر پڑھو پھر بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو پھر بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ پڑھو تو صحیح، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس کی زیارت ثواب ہے، اس کا رکھنا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اور اسی طرح سے جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرے اس سے عزت اور محبت کرنا رب کعبہ کے سب یہ بھی ثواب ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے اتنا ہی ثواب ہے، اور بغیر سمجھے پڑھے اتنا ہی ثواب۔ تو آپ اپنے گھروں میں قرآن پڑھیے اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہو، ہے نا۔ پھر اسی طرح سے کھانے بھی کھائیں، جہاں تک سہولیات ہوں، آرام کرنا چاہے آرام بھی کر سکتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، موقع ملے اور مصلحت ہو تو قبرستان بھی جا سکتے ہیں، اور وہاں پر اپنے آباء و اجداد جو زیر زمین مدفون ہیں ان کے لیے اور ساری امت کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ مسجدوں میں آنے کے بعد پھر آدمی عبادت نہیں کرتا ہے، پھر باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور باتیں اگر ترقی کرتی ہے تو پھر شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ گھر ہی میں عبادت کریں، اور گھر ہی میں اپنے طور سے جہاں تک ہو سکے آپ بندگی کیجیے اور ثواب پائیے۔ بلا شبہ شب برات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ 1 سال کا بجٹ ہر آدمی کا فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ 1 سال میں ہمارا کیا بجٹ ہے؟ فرشتوں کے حوالے۔ آپ کا کیا بجٹ ہے؟ فرشتوں کے حوالے۔ آپ کا کیا بجٹ ہے؟ فرشتوں کے حوالے۔ کتنا دن جینا ہے؟ فرشتوں کے حوالے۔ کتنا کمائیں گے؟ یہ بجٹ فرشتوں کے حوالے۔ کب مریں گے؟ کس تاریخ میں مریں گے؟ فرشتوں کے حوالے۔ کتنی خوشیاں آئیں گی؟ فرشتوں کے حوالے۔ کتنے نکاح ہوں گے؟ فرشتوں کے حوالے۔ کتنی موتیں ہوں گی؟ یہ فرشتوں کے حوالے۔ یہ کہا جائے کہ شعبان تو شعبان یہ بجٹ ہے جو ہر بندے کا بجٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور اسی بجٹ کے حساب سے ہر بندے کو دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ اچھا پیش ہو؟ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو پھر دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے اچھی زندگی اور عافیت کی زندگی گزارنے والا بجٹ عطا فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہر محکم اور مضبوط کام کے بجٹ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور یہ سپرد کیے جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر بندوں کو دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کمائی اور رزق کو مقرر فرما دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہے نحن قسمنا، اگر نحن نہ بھی کہتے صرف قسمنا کہہ دیتے بات پوری ہو جاتی، لیکن عربی کے لحاظ سے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے انسانوں کے لیے روزی تقسیم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کا تقسیم کرنے والا رب ذوالجلال ہے، پھر آپ کو پریشان اور غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رزق تقسیم کرنے والا عادل ہے اور انصاف ور ہے نا۔ تو پھر اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، تیار ہے۔ اور باقی کل ہو کر آپ حلوہ بنائیے، پوری بنائیے، کھانا
جی بنا کر گناہ تھوڑی ہے، کھانا چاہیے، شوق ہے آپ کی. لیکن ایک جو ضروری بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ راتوں میں اس طرح سے گھومتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اس سے آپ پرہیز کریں، بہتر رہے گا. شاید اسی دن اجزا وغیرہ بھی ہے نا، اسی دن ہولی وغیرہ کا دن ہے، تو پرہیز کریں. کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہم لوگوں کی زندگی مکی دور سے گزر رہی ہے. یوں کہا جائے کہ انڈین مسلم کی زندگی مکی دور سے گزر رہی ہے. جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کو چھپ کر اور تبلیغ کیا تھا، 3 سال تک چھپ کر، سامنے نہیں آئے، چھپ کر تبلیغ کی ہے 3 سال تک. اور اس کے بعد 10 سال جو ہے آپ نے تبلیغ کی ہے، تو پھر بہت صحابہ مار کھائے ہوئے، شہید ہوئے ہیں، اور جو ہے چھوڑ کر حبشہ ہجرت کیا ہے، کہاں نہیں گئے. تو ابھی ہماری اور آپ کی اور پوری انڈین مسلم کی زندگی مکی زندگی ہے. کیا کروں